بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہانگیر خان ترین صاحب نے ایک ایسا بیان دے دیا ہے، ایسے موقع پر دے دیا ہے کہ ہر طرف اب یہ چھپ رہا ہے، ہر کوئی اس کو ڈسکس کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو ہے تو بہت مختصر سی، مگر ہر طرف اب اس ویڈیو کا چرچا ہے، جس میں وہ پہنچے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، ان کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں، اور وہاں پر بڑے خوشگوار موڈ میں انہوں نے کچھ سوالوں کے جواب دیے ہیں، جس میں اب آپ دیکھیے کہ بہت سے راز بھی چھپے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کنگ میکر ہیں، اور آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ اب جس طرح سے قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں جہانگیر ترین کا کردار بہت اہم ہو سکتا ہے، اور عمران خان صاحب کی پارٹی میں آزاد امیدواروں کو شامل کروانے میں جنوبی پنجاب کے حوالے سے بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں جہانگیر ترین صاحب، اور انہوں نے نون لیگ کے حوالے سے کمال باتیں کر دی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو یہ کہنا کہ خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہ تو بھائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دلچسپ بات یہ کہ یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے کہ جناب جہاز تو کہیں بھی مڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ بات اس طرح سے ہوئی کہ ایک سوال پوچھا گیا ان سے کہ جناب یہ بتائیں کہ کیا آپ نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں؟ اس کا انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب جو انہوں نے یہاں پر کہا ہے، ان کے ساتھ راجہ ریاض بھی تھے، وہ بھی تحریک انصاف کے رہنما ہیں، پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے، اور ایاز صادق بھی بیچ میں تھے۔ ایاز صادق نے بھی پھر یہاں پر کچھ جملے بولے ہیں، اور جہانگیر ترین کا یہ کہنا کہ نون لیگ سے پرانا تعلق ہے اور یہ ایسے ہی چلے گا، ایسے ہی چلے گا، یہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، کتنی اہمیت ہے اس کی۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان کے بڑے بڑے چینلز، بڑے بڑے اخبارات وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے اپنے پیج پر، ویب سائٹس پر، وہ سنیے۔ جیو کا سنیے، کیا آپ کا جہاز نون لیگ کی طرف جا سکتا ہے؟ صحافی کے سوال پر جہانگیر ترین کا دلچسپ جواب۔ اس کے بعد جناب دنیا نیوز وہ کیا کہتا ہے، کیا جہانگیر ترین نون لیگ میں جا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی رہنما کا جواب آ گیا، یہ ہیڈ لائن بنائی ہوئی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایکسپریس کیا کہتا ہے، نون لیگ سے دوستیاں پرانی ہیں، ایسے ہی چلیں گی، ایسے ہی چلیں گی، پرانی دوستیاں ایسے ہی چلیں گی۔ جہانگیر ترین صاحب کا یہ جملہ ہے، اس کو انہوں نے ہیڈ لائن بنایا ہے، ہائی لائٹ کیا ہے۔ مجھے وہ تصویر یاد آ رہی ہے جہانگیر ترین صاحب کی، جو انہوں نے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں اور اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ایسے جیسے اللہ کا وہ شکر ادا کریں، یقیناً اللہ کا شکر اس وقت وہ ادا کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑے ہوئے، بالکل آنسو جس طرح کسی نے تھامے ہوں، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے۔ اور یہ غالباً اس وقت کی تصویر ہے جب پاناما کیس کا فیصلہ نواز شریف کے خلاف آیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ آپ اندازہ لگیے ان کی خوشی اتنی زیادہ تھی کہ جیسے اتنی محنت کی ہو اس کیس کے لیے کہ جناب وہ خوشی سے رونے لگے، اور اللہ تعالیٰ کا اس طرح آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کر رہے تھے، تو وہ تصویر مجھے یاد آ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ سے دوستیاں پرانی ہیں اور ایسے ہی چلیں گی، یہ جناب کہہ رہا ہے ایکسپریس۔ آگے بول نیوز کیا کہتا ہے جی، جہانگیر ترین نے سعد رفیق کو بھائی قرار دے دیا، نون لیگ کے اتنے اہم رہنما کو انہوں نے بھائی قرار دے دیا، تو اب جناب رشتے بھی بدل رہے ہیں، سیاست بھی بدل رہی ہے، بہت کچھ بدل رہا ہے۔ سما ٹی وی کیا کہہ رہا ہے جی، کیا جہانگیر ترین کا طیارہ نون لیگ کی جانب بھی اڑے گا؟ ویڈیو ساتھ انہوں نے لگا کر یہ بتایا ہے۔ اچھا، ویڈیو میں باڈی لینگویج بڑی اہم ہے، اتنے خوشگوار موڈ میں اور سوالوں کے جس طرح جواب دیے جا رہے ہیں۔ پھر جو میں نے آپ سے عرض کیا شروع میں، اے آر وائی جو بات کہہ رہا ہے، اے آر وائی نیوز کہتا ہے جی، جہاز تو کسی بھی طرف جا سکتا ہے۔ جہانگیر ترین کا صحافی کے سوال پر معنی خیز جواب، معنی تو اب جس طرح نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو جہانگیر ترین صاحب نے کی ہیں، اور انہوں نے کوئی چھپایا نہیں، انہوں نے تو بہت سی چیزیں واضح کر دی ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جہاز کسی طرف بھی جا سکتا ہے۔ پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ جناب پرانا تعلق ہے نون لیگ سے، تو یہ اب تعلق دوبارہ جڑ رہے ہیں۔ ایاز صادق صاحب کا میں بتاؤں آپ کو، جب یہ سوال ہوا کہ جی آپ لوگ بڑا مسکرا رہے ہیں، یہاں پر یہ بھی راجہ ریاض نے کہا جی آج تو جہانگیر ترین دلہا لگ رہے ہیں، تو جی اس پر آپ کا کہنا ہوگا جی میں تو خوش ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ جی آج جہانگیر ترین دلہا لگ رہے ہیں۔ تو ایاز صادق صاحب نے جب بات کی کہ جی جہانگیر ترین مسکرا رہے ہیں، یہ جب بات ہوئی کہ صحافی کی جانب سے مسلم لیگ نون میں شمولیت کے سوال پر جہانگیر ترین مسکراتے رہے، ٹھیک ہے جی، کہ نون لیگ میں شمولیت پر انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں دیکھیں ابھی وقت نہیں آیا یا آپ کو بتائیں گے، وہ مسکراتے رہے۔ تو اس پر جناب لیگی رہنما ایاز صادق نے کہا کہ جہانگیر ترین ہو یا کوئی اور پی ٹی آئی لیڈر،
جہانگیر ترین ہو یا کوئی اور پی ٹی آئی لیڈر ہو، عمران خان کے سوا سب ہی مسکرا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے وہی جو ایاز صادق کہا تھا میرے چہرے کا حشاش بشاش ہونا، دیکھیے آپ کو نظر آ جائے گا کیا باتیں ہیں، بڑا دھماکہ ہونے والا ہے، آپ دیکھیے آنے والے دنوں میں۔ تو یہ اسی طرف وہی باڈی لینگویج ان کی نظر آ رہی ہے، اور ان کا یہی کہنے کا مقصد ہے کہ جی عمران خان کے علاوہ سبھی لیڈر مسکرا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ -1 عمران خان مائنس، باقی سب کسی نہ کس طرح آ جائیں گے یا کچھ لوگ ان کے علاوہ رہ جائیں گے۔ تو یہ بھی اشارہ قومی حکومت کی طرف لیا جا رہا ہے۔ یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ جناب یہ تو اب معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ نون لیگ سے پرانا تعلق نکل آیا ہے، پیپلز پارٹی سے بھی مل چکے ہیں جہانگیر ترین صاحب، پیر پگارا کا میں نے آپ کو بتایا ان سے ملے ہیں، جی ڈی اے اور مسلم لیگ فنکشنل کے وہ رہنما ہیں ان سے ملنا، ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے فاروق ستار سے ملاقات کرنا۔ تو یہ آپ دیکھیے عالمگیر خان صاحب سے ملنا، تحریک انصاف کے وہ ایم این اے ہیں، ان کے والد کا انتقال ہوا حادثے میں، تو ان سے جا کر جب ملے ہیں تو یہ سب باتیں بڑی معنی خیز ہیں۔ اور پھر ان کا خود یہ ماننا کہ جناب جہاز کسی طرف بھی جا سکتا ہے، یعنی ہم اوپن ہیں مذاکرات کے لیے، باتوں کے لیے، کسی طرف بھی میں جا سکتا ہوں کسی بھی پارٹی میں، یہ ان کا کہنا۔ پھر نون لیگ سے پرانی دوستیاں، اور یہ کہا کہ سینئر مسلم لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا بھائی ہے اور اکٹھے فیملی میں رہ چکے ہیں، نون لیگ سے دوستیاں پرانی ہیں اور ایسی ہی چلیں گی۔ پھر جب سوال پوچھا گیا آپ کے جہاز کے حوالے سے کہ جی نون لیگ کی طرف جا سکتا ہے، یہ سوال تھا، آپ کا جہاز کبھی نون لیگ کی طرف جا سکتا ہے؟ اس پر جواب دیتے ہوئے جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ جہاز تو کسی طرف بھی جا سکتا ہے۔ پھر جب شمولیت کی بات ہوئی باقاعدہ تو پھر مسکراتے رہے۔ پھر اس مسکراہٹ پر ایاز صادق صاحب نے طنز کیا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی جہانگیر ترین اور پی ٹی آئی کے دیگر لیڈر ہوں، عمران خان کے سوا سبھی مسکراتے ہیں، مسکرا رہے ہیں، تو یہ اس طرف جناب گیم چل رہی ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ترین صاحب کا یہ کہنا کہ جی عوامی خدمت میں جاری رکھوں گا اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، حال ہی میں انہوں نے کہا، پریس کانفرنس بھی کرنے لگ گئے ہیں، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے عوامی خدمت، ظاہر ہے ایک سیاستدان ہے تو ان کا مطلب ہے کہ میں سیاست سے کوئی کنارہ کشی نہیں اختیار کروں گا، سیاست میں آگے بڑھوں گا، سیاست میں ہی رہوں گا اور اس میں آگے جائیں گے۔ تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ ترین صاحب کو شاید ان کے گروپ کو اس دفعہ ٹکٹیں نہ ملیں تحریک انصاف کی، تو اس لیے وہ اپنا مستقبل سوچ رہے ہیں کہ تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جہاز کسی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کس طرح سے آتا ہے، لیکن یہ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ کوئی بہت اب یہ نہ سمجھے کہ جی ناممکن ہے، قطعی طور پر ہو ہی نہیں سکتا کہ جی وہ نون لیگ کی طرف نہیں جا سکتے۔ میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی بڑے بڑے چینلز جو ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا وہ نون لیگ میں جا رہے ہیں، اور یہ سب جہاز کی بات ہائی لائٹ کرنا، کسی بھی طرف رخ اختیار کر سکتا ہے، کچھ بھی جا سکتا ہے، تو یہ نہیں کہ اکیلے، اور وہ کسی طرف جائیں گے تو اپنے گروپ کے ساتھ ہی وہ ڈیل کریں گے، گروپ میں پھر ایک طرح سے طاقت ہوتی ہے۔ اور یہ سارا معاملہ تب بگڑا جب یہ شوگر سکینڈل آیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نون لیگ شروع میں بڑی تنقید کرتی رہی کہ جی کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے جہانگیر ترین کو، دیکھیے کیا ایسا ہی ڈرامہ ہے، یہ ہے وہ ہے، جہانگیر ترین جو ہیں یہ ان کے اے ٹی ایم ہے، کیا کچھ نہیں جہانگیر ترین کو کہا گیا، اے ٹی ایم یہ وہ فلاں، اور اس کے خلاف اس طرح ایکشن نہیں ہو رہا، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ شوگر سکینڈل لگا۔ پھر کرتے کرتے جناب یہ بات ہونے لگے کہ جی انہوں نے دیکھیں کیا کیا ہے جہانگیر ترین کے ساتھ، اور یہ اور سب، اور اب جناب اکٹھے ہو گئے ہیں، مل گئے ہیں۔ تو یہ سیاست میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔